ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو یوم دین کو یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ ہم سورۃ الفاتحہ کے سٹارٹ میں بھی پڑھتے ہیں نا، مالک یوم الدین، جزا اور سزا یعنی بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ تو جو شخص بدلے کے دن کو جھٹلائے گا اس کے اندر ایک خرابی ضرور آئے گی کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا۔ جب اس کے دماغ میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اکاؤنٹیبل ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا۔ اس کے پس منظر میں پہلے دو صورتیں گزری ہیں، سورہ الفیل اور اس کے بعد سورہ قریش، یعنی مکے کا پورا ماحول اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے، اور اس ماحول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں یہ تیسری صورت ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی صورت آئے گی انا اعطیناک الکوثر، نبی علیہ السلام کی بعثت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ڈسکشن کی ہے۔ تو جو روز جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، مشرکین عرب اللہ کو مانتے تھے لیکن قیامت کے دن کے منکر تھے، اس چیز کے منکر تھے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد مردوں کو زندہ کر سکتے۔ جو ہمارے عوام الناس مشہور ہیں جی وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ کو کیوں نہیں مانتے تھے میرے بھائی؟ اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوتا، اللہ کو ماننے والے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کے والد محترم کا نام ہی بتا رہا ہے کہ وہاں پہ اللہ کا کنسیپٹ موجود تھا۔ ایشو یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے آلہہ کو بھی مانتے تھے، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو گاڈز ہیں، جو چھوٹے جی کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، یہ اس کے سب آرڈینیٹس، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے جنات ہیں، چاہے دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، اللہ کے سب آرڈینیٹ ہے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے اذن سے ہی، اللہ نے عطا کیتا ہوا ہے، وہی کانسیپٹ تھا۔ تو پھر خالص توحید کی آواز نبی علیہ السلام نے وہاں پہ بلند کی۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ایسے بدبخت کی نشانی یہ ہے کہ وہ دھکے دیتا ہے یتیموں کو۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے، اس کی پشت پناہی کرنے کی بجائے، جو دنیا کی محبت میں گرفتار شخص ہوگا وہ ایسے لوگوں سے اپنی جان چھڑائے گا۔ جس کا آخرت میں یقین ہوگا نا وہ یہ کام کرے گا کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کی دل جوئی کرے، اس کی فائنینشیل سپورٹ کرے، تاکہ آخرت میں اللہ کے ڈیوائن بینک میں میرے لیے ذخیرہ ہو جائے۔ جو بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے۔ تو آخرت میں جو ذخیرہ ہوتا ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، وہ بھی آپ کا مال ہے، وہ کوئی نہیں آپ سے واپس لے سکتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ ہی وہ لوگوں کو ابھارتا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ لوگوں کو کیسے ابھارے گا؟ اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کو کہے نا یار غریبوں کی مدد کرو، تو لوگ کہیں گے تو نے بھی تو اتنا مال جوڑا ہوا ہے، تو کیوں نہیں کرتا؟ تو پہلی ڈیفینسو موڈ میں جانے کی بجائے وہ افینسو موڈ میں آ جاتا ہے۔ الٹا لوگوں کو یہ بھی سمجھاتا ہے کہ یار سارا کچھ ہی نہ خرچ کر دو، کچھ سنبھال کے بھی رکھا کرو۔ ایک تو ایکسٹریم رویہ ہے نا کہ آپ سب کچھ دے دیں، اس کو بھی کنڈیم کیا گیا سورہ بنی اسرائیل میں، کہ نہ تو اتنا ہاتھ کھلا کر دو کہ بعد میں جو ہے وہ شرمندہ ہو کے بیٹھ جاؤ کہ یہ کیا کر بیٹھا، اور نہ اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ اتنا بندہ رکھو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہ۔ تمہارا ایٹیچیوڈ درمیانہ ہونا چاہیے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اللہ اکبر، پس خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یہ بڑا گہرا جملہ ہے، اس میں یہ بھی چیز امپلائیڈ ہے کہ نمازی بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے باوجود اپنی نماز سے غافل ہوں۔ ایک تو وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، وہ تو نمازوں سے غافل ہیں ہی ہیں، لیکن یہاں پہ ہے ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ ویل کا طبرانی میں ایک روایت آتی ہے کہ تب یہ ویل جو ہے یہ دوزخ کی ایک گھاٹی کا نام بھی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دوزخ ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اور ایسے نمازیوں کے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ نمازیوں کے لیے کیوں؟ نماز تو وہ پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا حق نہیں ادا کر رہے۔ نماز میں تو پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن نماز کے بعد وہ قبروں والوں کو بھی پکار رہے ہیں۔ نماز میں تو پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور باہر نکل کے لوگوں کی حق تلفی بھی کرتے ہیں۔
لوگوں کا مال نہ حق کھا جاتے ہیں، جو سورہ نساء میں ہے کہ جو یتیموں کا مال نہ حق ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، دنیا میں ڈورمنٹ پوزیشن میں، آخرت میں ایکٹیو ہو جائے گی۔ تو نمازوں کا حق نہیں وہ ادا کر رہے، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ نماز پڑھنا اور چیز ہے، نماز قائم کرنا اور چیز ہے۔ نماز پڑھنا تو بالکل بیسک لیول کی چیز ہے، اس کے بعد اگلا درجہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھی ہے اس کی حفاظت باہر نکل کے کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں تو پکے نمازی ہیں اور باہر نکل کے لوگوں کی حق تلفی بھی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا مال بھی دبا جاتے ہیں، دودھ میں پانی بھی ملا کے ملاوٹ والا دودھ خالص دودھ کہہ کے بیچتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کوئی ایسی چیز بچی نہیں جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہوئی ہو۔ اور کیا داڑھیوں والے، کیا بغیر داڑھیوں والے، کیا حاجی نمازی، کیا سادہ لوگ، سب کے سب لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، ایسے لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اور ایک بہت بڑا عیب الذین ھم یراؤون، وہ لوگ ہیں جو ریاکاری والا معاملہ کرتے ہیں۔ نمازوں میں بھی باقی اعمال کے اندر بھی ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی گویا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا گویا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا گویا اس نے شرک کیا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اور مسلم شریف میں وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو میں نے اکثر بیان کی ریاکاری کے حوالے سے، کہ قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک عالم کو، قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سب پہ اپنے احسانات گنوا کے کہے گا تم نے میرے لیے کیا کیا۔ شہید کہے گا یا اللہ جان ہی دے دی، اور کیا کرتا، سب سے قیمتی چیز۔ تو اللہ فرمائے گا اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور لوگوں نے بڑی تیری تعریف کی، میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، دنیا میں تو اجر لے چکا ہے، تعریف تیری ہو چکی، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں۔ سخی کہے گا یا اللہ تیری راہ میں خرچ کیا اتنا کچھ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں۔ اور قاری کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے قرآن کی دعوت کا کام یا قرات کی تاکہ لوگ تیری بڑی تعریف کریں، تو دنیا میں تجھے لوگ شیخ القرآن، مفسر قرآن، یادگار اسلاف، اتنے القابات دیتے تھے، تو بڑی تعریف ہوگی، تجھے اجر مل چکے، اب کون سا اور اجر، جن کے لیے کیا تھا لے لیا اجر، اوندھا منہ کر کے دوزخ۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ حتیٰ کہ سورہ الجاثیہ میں ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ خواہش نفس کی پیروی کرنا بھی کسی درجے کے اندر شرک ہے۔ ریاکاری بھی شرک اصغر میں فال کرتی ہے کہ آپ خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، یہ نفس کی خواہش ہوتی ہے ریکگنیشن۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو بندہ 3 فتنوں سے بچ جائے نا، دنیا کے سارے شیاطین مل کے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نمبر 1 عورت کا فتنہ، نمبر 2 مال کا فتنہ، اور نمبر 3 ریاکاری کا، دکھلاوے کا، خود پسندی کا فتنہ۔ تارجمی صاحب آج کل آپ کو پتہ ہے کینیڈا گئے ہوئے ہیں، آخری دفعہ فون پہ میری بات ہوئی جب وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، جا رہے تھے، 17 اکتوبر کو انشاءاللہ ان کی واپسی ہے۔ راستے میں آسٹریلیا میں انہوں نے لیکچرز وغیرہ دیے، تو فون پہ بات ہوئی تو مجھے انہوں نے میں نے کہا شیخ صاحب کو نصیحت کریں، انہوں نے کہا جی میں ایک نصیحت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود پسندی سے اور ریاکاری سے ان چیزوں سے بچائے، آمین۔ کیونکہ بیٹا تم جس لیول پہ پہنچے ہو تو یہ بہت خطرہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ہم تو اس کی بات کرتے ہیں کہ فیم کے فتنے سے بچتے ہیں۔ میں نے کہا شیخ صاحب اللہ کے فضل سے میں نے اپنے اوپر اتنی ریسٹرکشنز لگائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس فتنے سے بچایا ہوا ہے، البتہ آپ ضرور اس آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کس طرح؟ میں نے کہا آپ تو دوسرے ملکوں کے ٹورس بھی لگاتے ہیں، تو آپ کو زیادہ خطرہ ہے اس معاملے میں، مجھے نہیں ہے، میں تو کہیں جاتا ہی نہیں ہوں۔ پوری دنیا سے لوگ آفرز کرتے ہیں، ویزے بھیجتے ہیں، منتیں مارتے ہیں، لیکن میں نے کراس لگایا ہوا ہے، کہیں نہیں جانا، جس نے دیکھنا یوٹیوب پہ دیکھے، ملنا ہے ادھر آئے۔ کیونکہ جب یہ ان معاملات میں بندہ پڑتا ہے تو باقی سارے، جب آپ ایک دروازہ کھولتے ہیں پھر دروازے کھلتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی مشکل میں آپ پڑے ہوئے ہیں، آپ کے لیے یہ کام مشکل ہے۔ کہتے ہیں ہاں بیٹا یہ بات ہے، یہ مشکل کام ہے۔ تو میں نے تو وہ سارا دروازہ ہی بند کر دیا۔ جب آپ اس طرح کی چیزوں میں پڑھتے ہیں نا، یہ اکثر لوگ بھائی کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے شہروں میں آ کے بیان کریں، میں کہتا ہوں کیا کروں آ کے یار، وہاں پہ آلریڈی آپ کو تعارف ویڈیوز کے ذریعے ہوا ہے نا، تو اب میرا وہاں آ کے کرنے کیا کون سا کام ہے؟ آپ ادھر آ جائیں یا ویڈیوز پہ دیکھتے رہیں۔ جب انٹریکشن بڑھتا ہے، تعلقات بڑھتے ہیں، یہاں آپ کو پتہ ہے کس کس سٹیٹس کے لوگ آتے ہیں،
اللہ کا شکر ہے کہ میری ڈیلنگ سب کے ساتھ ایک لیول کی ہوتی ہے اور طبیعت کے اندر غنا پایا جاتا ہے. آپ اس کو ماڈرن دور میں بے شک بد اخلاقی کہہ دیں، لیکن اسٹریٹ فارورڈ ہونا اسلام میں خوش اخلاقی ہے. ریاکاری کے فتنے سے، خود پسندی کے فتنے سے بچنے کے لیے چیزیں ضروری ہیں. باقی ابھی گفتگو میں اگر کہتا ہوں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو اس کے بعد میں آپ سے کچھ مانگ تو نہیں رہا. اس کے بس لوگ میں کیا کہتے ہیں تو اینڈ پہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں کا نظام چل رہا ہے، اس میں کچھ حصہ ڈالیں. ہم تو آپ کو اپنی جیب سے کھلاتے ہیں، ایک پیسے کے روادار نہیں ہیں. تو میں نے اس دعوت کے عوض کچھ بھی نہیں کمایا. اگر کوئی مشہوری کمائی ہے تو وہ بھی کوئی نہیں. مشہوری تو تب ہے جب میں کسی سٹیج کے اوپر جاؤں، انٹرنیشنل کانفرنسز پہ منتیں مارتے ہیں، میں نہیں جاتا ہوں، مجھے کو گولڈ میڈل بنا، یہی سارا ہوتا ہے نا. آپ ریکگنیشن لیں. میں تو ایک قسم کرسی کی، درویشی کی، ایک بالکل غربت کی زندگی گزار رہا ہوں، ایک روپے کا روادار نہیں ہوں کسی کا. تو میں نے اس دعوت کے نتیجے میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اور اس کے پیش نظر صرف یہی چیز تھی کہ ریاکاری کے فتنے سے بچ جاؤں، خود پسندی سے بچ جاؤں. جب میرا انٹریکشن ہی لوگوں سے نہیں ہوگا، میں لوگوں کی دعوتوں پہ جاؤں گا ہی نہیں، مجھے کسی سے ملنے کی خواہش نہیں ہوگی، مجھے کسی سے پرسنل تعلقات بنانے کی خواہش نہیں ہوگی، تو اگلی چیز تو شروع کی نہیں ہوگی نا کہ یہ بندہ کروڑ پتی ہے تو یہ کوئی اکیڈمی کے لیے خرچہ کرے. نہ، ضرورت ہی نہیں. تو کوئی خواہشات جوڑی نہیں ہوئی ہیں، اس لیے یہ دروازہ بند ہے. عورتوں والا معاملہ تو ویسے ہی ختم. میں ٹیلی فون ہی نہیں استعمال کرتا. میرا ٹیلی فون نمبر چند ایک لوگوں کے پاس ہے جن کے ساتھ مجھے کبھی اسی لیے پڑا رہتا ہے گھر میں، تو وہ دروازہ بھی بند کیا ہوا ہے. مال کے فتنے کا تو ویسے ہی بند. جب آپ تعلقات ہی نہیں ہوں گے تو مال والا تو معاملہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا. ریاکاری، خود پسندی، یہ ساری کی ساری چیزیں خود ایڈریس ہو جائیں گی. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روزمرہ استعمال کی چیزیں وہ اتنا گرا ہوا ان کا کریکٹر ہوتا ہے کہ وہ عام استعمال کی برتنے کی چیزیں بھی کسی کو عاریتاً نہیں دیتے، جو کہ اتنی قیمتی چیز نہیں ہوتی. آقا ایک اگلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ آگ روشن کرنا بھی ایک ایشو ہوتا تھا. ماچس تو نہیں ہوتی تھی، پتھر کے ذریعے، کنکریوں کے اس میں سے یعنی رگڑ کھا کے جو چنگاریاں نکلتی تھی، اس کے ذریعے ہوتا تھا. تو پھر لوگ جس نے آلریڈی آگ جلائی ہوتی تھی اس سے جا کے آگ مانگ کے لے کے آتے تھے. جس طرح ہم نے بچپن میں دیکھا ہے جو لوگ یہ حقہ پینے والے لوگ ہیں وہ کسی سے جا کے وہ لے آتے ہیں وقتی طور پہ کوئلہ سلگھانے کے لیے. تو اگلے زمانے میں یہ عاریتاً چیز مانگی جاتی تھی، تو وہ یہ بھی نہیں دیتے. کسی کا گھر میں نمک ختم ہو گیا ہے، مرچیں ختم ہو گئی ہیں، دھنیا نہیں ہے، پیاز نہیں ہے. اب یہ کوئی اتنی قیمتی چیز تو نہیں ہوتی، کوئی تھوڑا پیاز کتنا سارا چاہیے ہوتا ہے کسی کو، نمک کتنا سارا. تو اتنا گرا ہوا کریکٹر ہوتا تھا کہ وہ لوگ یہ چیزیں بھی نہیں دیتے تھے. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں وہی دے گا نا جس کو یقین ہوگا کہ مرنے کے بعد مجھے اس کا اجر ملنا ہے. اور واللہ اگر آپ کو یہ یقین ہونا کہ مرنے کے بعد اجر مل رہا ہے، پھر آپ کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں ہوتا. وہ آپ یہ سمجھ ہوتے ہیں یہ میں سٹور کر رہا ہوں، کام تو اسی نے آنا ہے نا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں نا تو وہ یہ خواہش کرے گا تیسری بھی آ جائے میرے پاس، اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گا. بولے اعوذ باللہ. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار ہے، بس سبسسٹنس لیول پہ لائف گزرے. یہ وہ شخصیت ہیں جن کے زہد میں، جن کی اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ مال کا فتنہ کتنا خطرناک ہے. آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کی جو زہد کی زندگی تھی یہ اڈاپٹڈ تھی، ورنہ آپ کے لیے مسئلہ تو کوئی نہیں تھا. بعد میں تو غزوہ خیبر کے بعد تو مال غنیمت بھی بہت آتا تھا، لیکن بخاری مسلم کھول کے دیکھیں نبی علیہ السلام کی وفات تک اما عائشہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات 1 مہینے، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 2 کالی چیزوں، کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. سر نبی علیہ السلام کا نام لینا بہت آسان ہے. ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے، ایئر کنڈیشن 1.5 2 کروڑ کی گاڑیوں میں بیٹھ کے، 5 10 کروڑ کے بنگلوں میں بیٹھ کے زہد و ورا کی باتیں کرنا، تو میرا خیال ہے اس کے بعد تو ہمیں خود اپنا شیشہ بھی دیکھ لینا چاہیے. ہاں جب آپ اس تکلیف سے گزرتے ہیں نا پھر بات جچتی ہے. ایسے بندے کو بات جچتی ہے جو پریکٹیکلی اس طرح کی لائف گزار رہا ہوں. اگلی سورت جی قرآن حکیم کی سب سے مختصر سورت، لیکن عربی لنگوسٹک کا شاہکار، اپنے مضامین کی گہرائی کے اعتبار سے بہترین سورت،
سورۃ الکوثر۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ صحابہ کہتے ہیں ہم میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو ہلکی سی غنودگی طاری ہوئی اور آپ اٹھے تو مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں مسکرائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمایا ہے، یہ جنت کا ایک دریا ہے اور جس کے گرد برتنوں کی جو تعداد ہے وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، اور قیامت والے دن میں اپنے امتیوں کو اس میں سے جام پلاؤں گا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اسی حالت میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وہ آپ پہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی۔ بخاری مسلم میں ڈیٹیلڈ احادیث ہیں حوض کوثر کے بارے میں، پورے چیپٹرز ہیں۔ مشکات کی 30 جلد میں حوض کوثر کا پورا آپ کو شفاعت کا ایک چیپٹر ملے گا، اس میں حوض کوثر کا بیان کہ نبی علیہ السلام فرمایا یہ حوض کوثر اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، جو ایسا مشروب ہے کہ جو ایک دفعہ پیے گا وہ دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا۔ جنت میں لوگ مشروب پیئیں گے پیاس کی وجہ سے نہیں، لذت لینے کے لیے۔ پیاس تو حوض کوثر کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن اسی حدیث میں موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا، اور میں انہیں جب مشروب پلانے لگوں گا مجھے بتایا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا اور دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی۔ آپ فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، سحقا سحقا لمن بدل بعدی، دور کر دو، پھٹکار ہو ان پہ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی جب عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ تیری نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں، آمین۔ 8-9 ترک ایسے ہیں جن میں الفاظ ہیں اصحابی اصحابی، میں کہوں گا یہ میرے صحابہ ہیں، تو مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد یہ دین چھوڑ گئے تھے، یعنی جو قانوناً اس وقت مسلمان تھے، حضور کے بعد منکرین زکوٰۃ کے ساتھ مسلمہ کذاب کے ساتھ لوگ مل گئے۔ خیر یہ ایک تلخ ٹاپک ہے، مسئلہ 96 میرا دیکھ لیں، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمائی، حوض کوثر، اور ایک معنی اس کا ہے خیر کثیر، ہر لحاظ سے کثرت، کسی نبی کے ماننے والے اتنے نہیں ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن بعض انبیاء آئیں گے 4 امتی، 3، بعض کے ساتھ 2، بعض کے ساتھ 1، اور کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان لایا ہو۔ اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی انبیاء ہیں ان پر تعداد ایمان لانے والوں کی ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہی کا معجزہ قرآن دیا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ فالوورز قیامت والے دن میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے، اس معجزے کی وجہ سے۔ تو یہ بھی کوثر ہے، نبی علیہ السلام کی اولاد خیر کثیر عطا فرمائی، آپ کی امت ماشاءاللہ 1.5 ارب تو ہیں جو امت اجابت ہیں، جنہوں نے دعوت قبول کر لی ہے۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھا کریں اپنے رب کے لیے اور قربانی کیا کریں۔ اور یہی ترتیب ہماری عید والے دن بھی ہوتی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی اس نے اپنے لیے اور گوشت کھانے کے لیے کی، اور جس نے نماز کے بعد کی اس نے اللہ کے لیے کی۔ تو عید والے دن ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد نحر کرتے ہیں، اونٹ کو نحر کرنا سنت ہے۔ یہ نحر کا لفظ یہاں پہ آیا قربانی کا۔ ان نشانیہ کا ہوا الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ آپ علیہ السلام کے 4 بیٹے بچپن میں آپ کو پتہ ہے فوت ہو گئے، تو کافر کہتے تھے کہ یہ تو بے نام و نشان ہے، جب بیٹا ہی نہیں ہے تو نسل تو بیٹے سے چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں یہ بے نام و نشان رہیں گے۔ آج ابو جہل کا نام زندہ ہے تو نبی علیہ السلام کی وجہ سے، ورنہ اسے کون جانتا ہے؟ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی خیر کثیر، پوری دنیا کے اندر سید موجود ہیں آپ کی اولاد، اور روحانی جو اولاد دی مسلمانوں کی شکل میں وہ دیکھ لیں 1.25 ارب 1.5 ارب کے قریب ہے۔ جتنے لوگ ہیں نبی علیہ السلام کے ماننے والے آپ کی روحانی اولاد ہیں، کیونکہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی
مائیں ہیں. تو نبی کی بیویاں جب امت کی مائیں ہیں تو نبی علیہ السلام امت کے کیا ہوئے؟ روحانی باپ. اور امت کیا ہوئی؟ روحانی اولاد. ٹھیک ہو گیا. اگلی صورت ہے سورۃ الکافرون. بڑی سخت صورت ہے کیونکہ دائی کا انداز یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہے اے کافرو. دائی تو ہمیں ہمیشہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اور جو ایمان لے ہیں ان کو یا ایھا الذین آمنو. لیکن اس میں بڑا سخت انداز ہے. قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دو اے کافرو. یہ دائی کا سٹائل نہیں ہے. لیکن یہ کڑوی بات کے پیچھے نبی علیہ السلام کی کم از کم 10 سال کی دعوت توحید ہے. اسی میں کہتا ہوں کسی کا ایک جملہ سن کے اس کے کریکٹر کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اگر کسی کو پہلی دفعہ یہی پڑھائی جائے قل یا ایھا الکافرون تو کیا کہیں گے؟ یار یہ طریقہ ہے بات کرنے کا. ابھی تو تم نے بات شروع کی. ایک کافر تو یہی کہے گا نا ابھی تو تم نے مجھے بات کرنی شروع کی ہے تو پہلے اوے کافر. تو اس لیے میرے بھی کسی ایک کلپ کے ٹکڑے کو دیکھ کے میرے کریکٹر کو آپ ڈیفائن نہ کیا کریں. اگر میں کسی کو کہتا ہوں ناسبی اور یزیدیو تو پیچھے پوری یزیدیت ہوتی ہے جو میں نے بڑے پیار سے پہلے ڈریس کی ہوئی ہے 2011 سے لے کے 19 تک. پھر اینڈ پہ جا کے ہوتا ہے. ایک جملے سے کسی کو آپ کنکلوڈ نہیں کر سکتے. یہ جو سورۃ الکافرون ہے نا جی، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی وظیفہ تعلیم فرمائے، رات کو سونے سے پہلے میں پڑھ لیا کروں. آپ فرمایا سورۃ الکافرون رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، یہ شرک سے بیزاری ہے. یعنی تجدید ایمان ہے اس میں، شرک سے بیزاری ہے اس میں. اور ایک اور حدیث ہے سنن دارمی میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ، آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا یہ شرک سے آزاد ہو گیا یہ بندہ. اور پھر ایک اور شخص کو سنا وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی اس میں. یہ جوڑا ہے اس اعتبار سے، اس میں شرک سے برات ہے اور اس میں اقرار توحید ہے. سورۃ الاخلاص وہ تو آئے گی جب انشاءاللہ اس پر ڈسکشن کروں گا. تو یہ ایسا جوڑا ہے محبوب نبی علیہ السلام کو کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. پھر طواف کعبہ کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام طواف کعبہ کے بعد جو 2 نفل پڑھا کرتے تھے اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد. اور بعض روایتوں میں آتا ہے پہلی میں سورہ اخلاص اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون. یہ ترتیب والا بھی دھوکہ ہی دیا ہوا ہے نا. میرا پچھلے دنوں کلپ بھی چڑھا ہے قرآن الٹا پڑھنا. وہ تو قرآن خود الٹا ہے اس اعتبار سے کہ جو صورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں وہ پارہ نمبر 30 میں ہیں اور جو 13-14 سال بعد نازل ہوئی ہیں وہ پارہ نمبر 1 میں ہے. تو وہ الٹا قرآن پڑھنا یہ نہیں ہوتا، ترتیب کو بدل کے بھی پڑھے. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ نساء پڑھی، دوسری میں سورہ آل عمران پڑھی. تو مصحف کی ترتیب سے کوئی پلٹ کے بھی قرآن پڑھ لے تو الٹا قرآن شمار نہیں ہوتا. وہ نہ اس پہ سجدہ صاحب واجب ہوگا بلکہ یہ سنت ہوگی. باقی صورتوں کے فضائل پہ میرا مسئلہ نمبر 112 A B C 3 ہے. 12 صورتوں کے فضائل کے اوپر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون، اے نبی ان سے کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی پرستش نہیں کرتا نہ کروں گا جن کی تم پر پرستش کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی یہ اٹھدرمی کے ساتھ رہو گے تو پھر تم اسی شرک میں مبتلا رہو گے. ولا انا عابد ما عبدتم، اور دوبارہ میں کہتا ہوں کہ میں کبھی بھی عبادت نہیں کرنے والا، ہرگز عبادت نہیں کرنے والا ان معبودوں کی جن کی تم کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی کوئی نظر آ رہا ہے کہ تم اس رب کی خالص توحید کے ساتھ عبادت کرو گے کہ جس کو میں پوجتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. لیکن یہ اتنے غصے والی باتیں، اتنی اسٹریٹ فارورڈ باتیں، میٹھی میٹھی باتیں نہیں، اس کے پیچھے میٹھی میٹھی باتیں ہیں. یہ کنکلوژن ہے ان کا. آخری درجے میں جب دائی اپنی حجت تمام کر دیتا ہے پھر وہ یہی کہتا ہے بھئی لکم دینکم ولی دین. اللہ معافی دے، آپ کے علماء لکم دینکم ولی دین جو ہے نا ایک دوسرے فرقوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہاں یعنی آپ کسی کو بتائیں کہ یار یہ لکھا ہے قرآن میں، لکھا ہے بخاری مسلم میں، جب وہ بالکل لاجواب ہو جاتا ہے کہتا ہے لکم دینکم ولی دین. حالانکہ دین تو دونوں کا ایک ہوتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور تو دین اسلام ہی ہے نا. یہ تو اسلام کے فرقے ہیں یا اسکول آف تھاٹ ہیں یا مذاہب ہیں، یہ دین تو الگ الگ نہیں ہے. کوئی کہ جی بریلوی ایک علیحدہ سے دین ہے، دیوبندی علیحدہ سے دین ہے، اہل حدیث دین ہے.
یا شیعہ ایک علیحدہ سے دین ہے، یہ سب کے سب لوگ ویسے باقیوں کو اپنے علاوہ بے دین ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سب مذاہب ہیں، اسکول آف تھاٹ ہیں. نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ سارا دین ہی ان کے اندر ہے. البتہ یہ سارے کے سارے دین کے اندر ہیں، کسی کی کسی کوئی چیز پازیٹیو ہے، کسی کی کوئی چیز پازیٹیو ہے، اور ماشاءاللہ نیگیٹو چیزیں ساروں میں موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اگلی صورت ہے سورۃ النصر. یہ مدنی صورت ہے. میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے یہ مکی صورت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ مستقبل کی خبر دے رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ رسول اللہ کو فتح نصیب ہوگی. تو ان کی بات غلط ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں کتاب التفسیر چیپٹر میں بالکل اینڈ پہ جا کے صحیح مسلم کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں تم جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے آخر میں کون سی صورت نازل ہوئی تھی، مکمل صورت؟ تو شاگردوں نے کہا کہ وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح تھی. تو ابن عباس نے فرمایا ہاں یہی صورت تھی جو سب سے آخر میں قرآن میں نازل ہوئی. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. تو ڈاکٹر سرار صاحب کا موقف اس حوالے سے غلط ہے، اور یہ فٹ ان بھی بیٹھتی ہے یہ بات کہ یہ نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر تھی. اس میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مہاجرین سینئر صحابہ نے شکایت کی کہ ہمارے بچے بھی بڑے پڑھے لکھے ہیں، لائق ہیں، لیکن آپ یہ اپنے باس کو اپنے باس کیوں بٹھا کے رکھتے ہیں ہر وقت، اور ہر مسئلے میں اس سے آپ مشورہ کرتے ہیں، حالانکہ اس کی عمر تو صرف 15 سال ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت 13 سال کے تھے وہ. تو حضرت عمر نے ایک میٹنگ کال کی تاکہ ان تک صحیح بات پہنچائی جائے. اس میں آپ نے سارے سینئر صحابہ کو بٹھایا، یہ صحیح بخاری میں ہے، اور آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا مجھے بتاؤ یہ جو سورہ النصر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کی تشریح کوئی شخص کرے، یہ کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے؟ کچھ صحابہ نے تو کہا ہمیں پتہ نہیں ہے، حالانکہ سینئر تھے. یہ بھی آج بھی لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو سفید داڑھی ہوگی، پوری زندگی کوئی گل سنی نہیں ہے. یار صحابہ میں بھی ایسے لوگ موجود تھے، سارے تو پڑھے لکھے نہیں تھے. کچھ نے کچھ خبر دی، کچھ نے کچھ بات کی، کچھ نے کچھ کی. سیدنا عمر نے مطمئن نہیں ہوئے. آپ نے اینڈ میں عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ بتاؤ اس کی تفسیر کیا؟ انہوں نے کہا اس میں نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر ہے. کیا فتح آ چکی ہے؟ قریش کو اللہ نے غلبہ دے دیا ہے، قریش کے دبدبے کی وجہ سے لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہوں گے، اور حضور کو کہا جا رہا ہے اب آپ استغفار کریں، آپ کا وقت قریب آ گیا. تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم قرآن کی اس صورت کی تفسیر میں بھی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے، اس میں نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر ہے. اور بخاری مسلم میں وہ حدیث بھی ہے نا، میں نے وفات النبی پہ پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ 163، کہ صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ خطبے میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا تھا، چاہے تو وہ قیامت تک دنیا میں رہے، تو چاہے وہ اللہ کے پاس واپس آ جائے. تو بندے نے آخرت کو اڈاپٹ کیا، اللہ کے پاس جانے کو، ایک جنرل بات کی XYZ. تو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب لوگ تقریر سن رہے تھے اور سیدنا ابوبکر زاروں قطار رو رہے تھے، اور کہتے ہیں ہم کہنے لگے اس بوڑھے کا جو ہے وہ دماغ سے ٹھیا گیا ہے. یہ نہیں وہ آپس میں تو ان کی فریگنسی، میں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا، ہم نے کہا یہ بوڑھے کا دماغ، لیکن بعد میں پتہ چلا یہ تو بوڑھے کو ہی بات سمجھ آئی تھی، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ نبی علیہ السلام اپنے بارے میں یہ بات کہا، کیونکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہو چکی تھی. لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے. سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، نبی علیہ السلام پہ جب یہ سورت نازل ہوئی نا تو آپ نے سورت کی تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عنقریب میری وفات کے بعد جس طرح لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہوئے ہیں نا، میرے دین کو چھوڑ بھی جائیں گے. یعنی آپ کو تو نظر آ رہا تھا نا کہ بعد میں لوگ عرب قبائل مرتد ہو گئے. آپ کو پتا ہے کتنی مشکل سے حضرت ابوبکر نے پورا سسٹم سنبھالا ہے. سر عمر سیریز دیکھ لیں، ہم بار بار کہتے ہیں اسلامک ریولوشن دیکھنی ہے. قطر والوں نے 30 اقساط پہ سیدنا عمر کی بایوگرافی پہ پوری ایک فلم بنائی ہے. اب تو ماشاءاللہ پوری اردو ڈبنگ بھی ہو چکی ہے. ہمارے واٹس ایپ گروپس میں رابطہ کریں. یوٹیوب پہ کاپی رائٹس کا کلیم آ جاتا ہے، اس لیے ہم نے اپلوڈ نہیں کی ہوئی ہے. تو آپ لوگ رابطہ کریں تو آپ کو 30 کی 30 اقساط مل جائیں گی اردو ڈبنگ کے ساتھ، سب ٹائٹل نہیں، اردو ڈبنگ کے ساتھ. تو اس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے فلمائی ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب اللہ کی مدد آ پہنچے یا آ پہنچی اور فتح نصیب ہو گئی.
فتح مکہ بھی ہو گئی، اس کے بعد غزوہ تبوک تو بہت بڑی فتح تھی کہ رومن امپائر سپر پاور بھاگ گئی. پہلے 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے وہ تبوک کے پاس آگے تھے. جب نبی علیہ السلام گئے تو وہ پہلے ہی لشکر لے کے بھاگ گیا، روپ پڑ گیا اس پہ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. کیونکہ قبائلی سسٹم تھا، جب قبیلے کا سردار مسلمان ہوتا تھا نا، پورے کے پورا قبیلہ کلمہ پڑھ لیتا تھا. پھر قبیلے کی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی. یہ ہے ویسے نیگیٹو چیز تھی، اسلام نے اسی چیز کو ختم کیا ہے. اسلام دور جدید کا خالق ہے. جو کتاب لکھی نا وحید الدین خان صاحب نے، کہ دور قدیم میں بادشاہ کا مذہب رکھنا آپ پہ واجب ہوتا تھا. یعنی رومن امپائر کا ہیڈ بت پرست تھا، پوری امپائر بت پرست تھی. جب کانسٹنٹائن 2 نے عیسائیت قبول کی، پوری رعایا کو مجبوراً عیسائیت قبول کرنی پڑی. اسلام نے اس کے خلاف بات کی ہے کہ ہر شخص آزاد ہے، اس کو حق ہے. لیکن قبائلی سسٹم تھا، تو وہ قریش کا غلبہ انہوں نے مان لیا، بیعت کر لی کہ آپ ہمارے لیڈر ہو تو چلو آپ کا دین بھی ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. ان کو کوئی غرض نہیں تھا، کنوکشن نہیں تھی. اس لیے ہے نا قالت الاعراب آمنا، یہ پینڈو بادیہ نشین لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے. فرماؤ تم ایمان نہیں لائے، صرف اسلام لے کے آئے ہو. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سر تسلیم خم کیا ہے. ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی ورڈک ہے ان لوگوں کے بارے میں جو نبی اسلام پہ ڈائریکٹ ایمان لا رہے ہیں. کیوں؟ وہ قبیلے کے سردار نے کنوکشن والا ایمان قبول کیا، یا اس نے بھی نہ کیا ہو، قریش کے روب سے دب کے کیا ہو. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ پختگی دے دی. پھر یہ حقیقت بات ہے کہ رومن اور پرشین امپائر کے خلاف جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں 90% سے زیادہ تابعین نے جنگیں لڑی ہیں. صحابہ تو 10% بھی نہیں تھے. تو وہ ایمان تو تھا ان کے اندر، لیکن آہستہ آہستہ. تو تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہوئے، اس کی حمد بیان کرتے ہوئے اس کی تسبیح کریں اور اللہ سے استغفار کرتے رہیں. انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. نبی علیہ السلام بخشے بخشائیں پھر بھی استغفار کرتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میں 70 سے زیادہ دفعہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں. 70 سے مراد کثرت. ہم نے صبح شام کے اذکار میں یہ وظیفہ 100 دفعہ استغفر اللہ واتوب الیہ ڈالا ہوا ہے. اور اللہ کی حمد بیان کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب یہ آیات نازل ہوئی تو پھر نبی علیہ السلام اپنے رکوع اور سجدوں میں بھی سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. ربنا کے ساتھ بھی آتا ہے، یعنی وہ استغفار کرتے تھے. 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھتے تھے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ یاد کریں اور پڑھا کریں رکوع اور سجدے میں انشاءاللہ. اگلی صورت ہے سورہ اللہب. نبی علیہ السلام کا سگا چچا تھا. آپ دیکھ لیں اتنا پکا کافر ہاشمی ہونے کے باوجود یہ واحد شخص ہے جس کے نام پہ پوری سورت قرآن میں اس کو کنڈیم کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. اس سے پتہ چلا کہ نسبت آپ کو فائدہ نہیں دے گی اگر آپ کے کرتوت صحیح نہیں ہوں گے. اور اس نے نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں دی ہیں. مسند احمد میں آتا ہے نبی علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے جب لوگ حج کے لیے آتے تھے، حج تو آپ کو پتہ ہے زمانے قدیم سے چل رہا تھا بگڑی ہوئی فارم میں. نبی علیہ السلام منا کے خیموں میں جا کے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے. پہلے تو آپ کے 13 سال بڑے ٹف گزرے ہیں. تو جس خیمے میں لوگوں کی ذہن سازی کر کے باہر نکلتے تھے، پیچھے سے ان کا چچا داخل ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تو جو آیا یہ تو مجنون اور پاگل ہے، میرا بتیجا ہے، میں اسے جانتا ہوں، یہ پاگل ہے، اس کا بیچارے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تم اس کی بات کو سیریس نہ لینا. آپ ذرا امیجن کریں کہ کتنی تکلیفیں نبی علیہ السلام نے کاٹی ہیں. اب ظاہر چچا سے لڑ بھی نہیں سکتے، رسپیکٹ کا رشتہ بھی ہے، بڑا بھی ہے. تو صحیح بخاری میں آتا ہے جب آپ کو اعلانیہ دعوت کا حکم آیا نا 3 سال کے بعد، تو نبی علیہ السلام صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے، جو آپ بچپن سے اپنی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت عرب کا ایک کلچر تھا کہ جب کبھی اپنی قوم کو یعنی کسی خطرے سے آگاہ کرنا ہوتا تھا نا، تو جس شخص کے پاس وہ خطرے کی خبر آتی تھی تو وہ اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے نا تو وہ اناؤنسمنٹ کرتا تھا یا صباحا، ہائے وہ بری صبح، یعنی وہ اور اناؤنسمنٹ کرتا تھا کہ فلاں قبیلہ تم پہ حملہ آور ہونا. ظاہر لوٹ ماری کرتے تھے نا عرب کے لوگ. تو نبی علیہ السلام نے اس طریقے کو یوٹیلائز کیا جس طرح ہم یوٹیوب کو یوٹیلائز کر رہے ہیں پازیٹیو کام کے لیے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں یا صباحا، مولوی نے تہاڈی صبح بھی آخرت برباد کر چڑی جائے، بچ جاؤ. ٹھیک ہے،
چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے بھی اس وقت یہ ٹیکنالوجی یوز کی, آپ صفا پہ چڑھ گئے اور آپ نے یہ آواز بلند کی تو سارے لوگوں کو جمع کیا, اور پھر آپ علیہ السلام نے جب لوگ جمع ہو گئے باقاعدہ دعوت بھی کی, سیدنا علی کو گھر گھر بھی بھیجا, یعنی اکرام مسلم بھی کیا, جس طرح آپ کو ہم انشاءاللہ آج ختم قرآن کے اوپر بریانی کھلائیں گے انشاءاللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والی ہے, جو کہ عرب کے کلچر میں تھا لوٹ مار والا, تو انہوں نے کہا آپ صادق اور امین, ہم نے آپ کو بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا, تو یقیناً آپ کی تصدیق کریں گے. تو آپ علیہ السلام فرمایا پھر میں تمہیں خبر دیتا ہوں, تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے, ایک اللہ کو مانو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ساتھ ہی ان کے چہرے لٹک گئے, توحید کی بات سن کے چہرہ تو لٹکتا ہی ہے. تو یہ زیادہ خبیث تھا ابو لہب, تو اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بکواسات کیے, آپ کو بددعائیں دیں, گالیاں دیں کہ تو نعوذ باللہ تیرے ساتھ یہ ہو, تو نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا. اب اللہ تعالیٰ کو اس بات کے اوپر بڑا غصہ آیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ پھر وہی سلوک کیا جس کا وہ حقدار تھا. نبی علیہ السلام تو آپ کو پتہ ہے ایک اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ تھے, آپ وہ زبان کبھی اس طرح کی یوز نہیں کرتے تھے, لیکن اللہ تو اللہ ہے, اپنے کسی بندے کو بعد ازالی کا زنیم بھی کہہ دے کہ اس گستاخ کی تو اصل میں ہی خطا ہے, یہ تو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے, یہ تو حلالی ہے نہیں ہے, ولید بن مغیرہ کو, اللہ تو اپنے بندوں کو کچھ بھی کہہ سکتا. تو اللہ نے اپنے نبی کے دفاع میں جو اس نے بددعائیں دی تھی اس کانٹیکسٹ میں, یہ بعض کافر بھی اس صورت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی تو لینگویج ہی بڑی عجیب ہے, وہ تو بددعائیں, وہ تو ایک بوڑھی اماں کی طرح بددعائیں دیتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے, پورا کانٹیکسٹ ہے اس کے. تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا. اس میں اللہ نے پیش گوئی کر دی کہ یہ اب اسلام بھی قبول نہیں کرے گا. اس صورت کے بعد 10 سال وہ زندہ رہا ہے, قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا اسلام قبول کر کے, کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تو دوست کی ہے, تو دیکھ میں کلمہ پڑھ لیا, لے عمر دوزے کی سوٹ کے دسو. لیکن نہیں سر, جب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم ہو جائے تو پھر سر دنیا کے سارے علماء, مشائخ, انبیاء, فرشتے مل کے بھی کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی, جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے, بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ بڑا کرٹیکل ایشو ہے میرے بھائیو. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اس کے مال نے, اور جو کچھ وہ کمات کے جوڑتا رہا کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی. سیصلی نارا ذات لہب, ان قریب وہ جھونک دیا جائے گا شعلوں والی آگ میں. وامرأتہ حمالۃ الحطب, اور اس کی جو بیوی ہے وہ بھی بدبخت ایندھن اٹھانے والی ہوگی. دنیا میں وہ یعنی اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لکڑیوں کے گٹھے اٹھا کے لاتی تھی, لیکن بعض مفسرین نے یہ کیا کہ قیامت والے دن وہ اپنے خاوند کے لیے ایندھن بن رہی ہوگی, اس اعتبار سے کہ یہ بھی دوزخ میں جل رہی ہوگی, اور وہ بھی اسی طریقے سے دشمن تھی, سخت دشمن تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. فی جیدہا حبل من مسد, اور اس کے گلے میں قیامت والے دن اس رسی کا پٹا ہوگا, یعنی جس رسی میں وہ باندھ کے لاتی ہے نا لکڑیاں, گھر کے کام کاج کرتی ہے, یہی اس کے گلے میں پٹے کے طور پہ ڈالا جائے گا. اب پتہ نہیں یہ اگر آپ تفسیر اٹھائیں نا, تو جو الفاظ انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کیے نا, ان ساروں کا اللہ تعالیٰ نے پریسائز انداز میں اس میں جواب دیا. اور یہ دیکھیں ایسی لانتیں اس کے اوپر پڑی ہیں کہ مسلمانوں کی جہری نمازوں میں اکثر یہ صورت پڑھی جاتی ہے, کیونکہ اس کا جوڑا بنتا ہے سورہ اخلاص کے ساتھ. تو پہلی رکعت میں تبت یدا پڑھتے ہیں, دوسری میں سورہ اخلاص. عموماً جو لوگ سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان بیچاروں کے دماغ میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ جی ترتیب نہیں الٹ کر سکتے, یہ بھی غلط مسئلہ ہے میں نے بتایا. اور پھر وہ کہتے ہیں کم از کم 2 سورتوں کا وقفہ ہونا چاہیے, ورنہ تو پہلی میں آپ اذا جاء نصر اللہ والفتح, اور دوسری میں پڑھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, بیچ میں ایک سورت ہے, 2 کا کم از کم وقفہ. چونکہ کہانیاں بنائی ہیں تو ایک کہانی کو بچانے کے لیے کتنی کہانیاں پھر اور چلنی پڑتی ہیں. اب میرے بھائیو آخری 3 صورتیں ہیں قرآن حکیم کی, ان پہ میں ڈیٹیل بول چکا ہوں, میرے یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی اس کے اوپر موجود ہیں. جادو ٹونا, وبائی امراض, قدرتی حادثات سے بچنے کے وظائف. ان 3 صورتوں پہ بھی پورا ایک لیکچر ہو سکتا تھا, لیکن چونکہ آلریڈی ریکارڈڈ ہے تو میں نے پھر اس کو سکپ کیا ہے. یہ آخری 3 صورتیں ہیں المعوذات, 3 پناہ دینے والی صورتیں. کس کی پناہ؟ اللہ کی. اور ان میں سے آخری 2 صورتیں ان کو کہتے ہیں المعوذتین,
دو پناہ دینے والی صورت. صحیح بخاری میں تینوں کو المعوذات کہا گیا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے ان تینوں کو تین تین دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے جسم پہ ملتے تھے. اور اما عائشہ کہتی ہیں جب حضور بیمار ہو گئے تو میں پڑھ کے آپ کے مبارک ہاتھوں پہ پھونک کے آپ کے مبارک ہاتھوں کو آپ کے جسم پہ پھیر دیا کرتی تھی. المعوذات سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اس کے فضائل میں کتنی احادیث موجود ہیں. مسئلہ 112A-B-C قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل میں سے جو تیسرا پورشن ہے نا 112C، اس میں یہ تینوں صورتوں کے فضائل میں نے کور کیے ہیں. سورہ اخلاص کے بارے میں تو بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں. ایک صحابی ہر نماز میں کوئی اور سورت پڑھتے تھے تو ساتھ اس کے سورہ اخلاص بھی پڑھ دیتے تھے. تو صحابہ اکرام نے شکایت لگائی تو نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا بھائی تم سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو ہر جاری نماز میں؟ ان کا جی میں اس لیے کہ مجھے یہ سورت اس لیے پسند ہے کہ اس میں رحمان کی توصیف بیان ہوئی ہے، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ پھر اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی. سورہ اخلاص ہے، ٹچ سٹون آف تھیالوجی ہے، توحید کی کسوٹی ہے. اور یہ سورہ اخلاص کے ٹیسٹ پہ اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا کوئی نہیں پورا اترتا. یہ ایسی صورت ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ المعوذات تین پناہ دینے والی صورتیں کیوں ہیں؟ آخری دو صورتوں میں تو اعوذ کا لفظ آتا ہے. سورہ اخلاص میں تو اللہ سے کوئی دعا ہی نہیں مانگی گئی ہے، تو یہ کیوں پناہ دیتی ہے؟ اس کا جواب بھی میں نے اس لیکچر میں دیا تھا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے تعلیقاً اور مستدل حاکم میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اپنی تھوتنی جو ہے وہ انسان کے دل میں داخل کر کے وسوسے ڈالتا ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس تھوتنی کو باہر نکال لیتا ہے، اور جیسے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ داخل کرتا ہے. جیسے سورہ زخرف میں آیا کہ جو لوگ رحمان کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں ہم ان پہ شیاطین مسلط کر دیتے ہیں، شیطان جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان اٹیچ ہے. فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے، شیطان برائی کی طرف. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان اٹیچ تھا لیکن اللہ نے اسے میرا مطیع کر دیا. میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا. یہ ٹائٹل صرف نبی علیہ السلام کا، کسی بزرگ بابے کا نہیں ہے جی، کسی صحابی کا نہیں ہے، کسی تابعی کا نہیں ہے، کسی محدث کا نہیں ہے، کسی مفسر کا نہیں ہے کہ وہ شیطان سے بچا لیا گیا. تو اس کانٹیکسٹ میں چونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے تو ذکر کرنے والا اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ذکر کی مثال اس قلعے کی سی ہے کہ ایسا شخص جس کے کئی دشمن ہوں اور وہ اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے کسی قلعے یا حصار میں پناہ لے لے. میرا ذکر وہ قلعہ ہے کہ جس میں پناہ جو لے لے گا وہ شیاطین کے حملوں سے بچ جائے گا. اللہ کی پناہ میں آ گئی نا، تو بتائیں سورہ اخلاص سے بڑھ کے اللہ کا ذکر اور کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا وہ ذکر ہے جو اللہ کی پناہ میں لے جانے کے لیے، اسی لیے اسے المعوذات تین پناہ دینے والی صورتوں میں شامل کیا گیا. جامعہ ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح اور شام 3 دفعہ یہ 3 صورتیں پڑھ لے ہر چیز سے اسے کفایت کر جائے گی. جن، شیاطین، نظر بد، ہر چیز کے اگینسٹ. حتیٰ کہ ایک بڑی وجد امیز حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر، یہ آج تحفے کے طور پہ لے جائیں، میں نے پہلے بھی بیان کی ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب تک آخری 3 صورتیں نازل نہیں ہوئی تھی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیاطین اور نظر بد سے بچنے کے لیے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے. رپورٹ بھی ہوئی ہیں مسلم شریف میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. فرض نماز کے بعد کتنی دعائیں، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل کئی. لیکن جب یہ آخری 3 صورتیں نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اپنی باقی دعائیں چھوڑ کے صرف ان 3 صورتوں کو لے لیا صبح اور شام 3 دفعہ. تو سر اگر آپ باقی وظائف نہ بھی کر پائیں، آپ باقی سنت اذکار نہ بھی کر پائیں صبح و شام کے، یہ 3 صورتیں آپ صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لیں تو ہر دعا سے آپ کو کفایت کر سکتے. لیکن تجوید کے ساتھ پڑھنی ہے، پنجابی میں نہیں پڑھنی، زبر زیر غلط نہیں پڑھنی، پورے پروٹوکول کے ساتھ. وہ آپ کو سیکھنی پڑے گی، اس کے لیے مسئلہ نمبر 200 دیکھنا پڑے گا آپ کو. باقی اذکار بھی آپ چلائیں، یہ بھی ساتھ چلائیں. اور بھی کافی اذکار ہیں، اورنج کارڈ ہے، بلو کارڈ، گرین کارڈ ہمارے چھپے میں. میں نے ضمناً یہ یعنی کچھ باتیں عرض کر دی اس حوالے سے.
صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ آخری 3 صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا دم ڈال دو، سر درد ہے، بیماری، یہ وہ. نظر بد سے بچنے کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے، آسیب کے سائے سے بچنے کے لیے، کوئی بھی جتنے شیاطین سے بچنے کے لیے آخری 3 صورتیں 3 دفعہ. اور بھی وظائف ہیں، آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، کئی وظائف ہیں. وہ مسئلہ نمبر 111A B C اور 112A B C میرے دیکھ لیں. میں نے صرف ایک آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پہ 6 قرآن کلاسز یہاں کی تھیں، سوا 1.5 گھنٹے کی ایک آیت کے اوپر. لیکن اب جو ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں تو ظاہر اتنی ڈیٹیل سے نہیں کر سکوں گا. اسی کے پھر کلپ بنے تھے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس حوالے سے فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی آخری 2 صورتوں کے حوالے سے ایک اور بھی چیز ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب جادو ہوا تھا، بخاری مسلم میں آتا ہے، تو وہ 11 گریں جو لگائی گئی تھیں آپ کے بال مبارک اور کنگھی کے دندانوں کو یہودی نے ایک پوٹلی میں بند کر کے سیدنا علی کو نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا، پھر وہ نکال کے تو یہ پھر 11 گریں ان 11 آیات کے ساتھ کھولی گئی تھیں، 5 سورۃ الفلق کی اور 6 سورہ الناس کی. اور اس حوالے سے بعض لوگوں کا یعنی خیال ہے کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، تو اس کے جواب میں میرا کلپ بھی ہے، کیا نبی علیہ السلام پہ جادو ہوا تھا، تو میں نے اس کو ٹیکنیکلی یعنی ڈسکس کیا اس حوالے سے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آخری 3 صورتیں کور کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے. احد کا مطلب اکیلا نہیں، واحد نہیں، یکتا، یونیک، اس جیسا کوئی بھی نہیں. اللہ الصمد، وہ بے نیاز. یہ تو ہم اس کا بالمفہوم ترجمہ کرتے ہیں. اصل اس کا ترجمہ یہ کہ سب کا پشت پناہ وہ ہے، سب کے پیچھے وہ ہے، سب کا سہارا وہ ہے، اس کا سہارا کوئی نہیں ہے. سمد عربی میں اس چٹان کو کہا کرتے تھے جو جنگ میں دشمن سے بچنے کے لیے پیچھے پہاڑ لیا جاتا تھا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو. اس پہاڑ کے لیے بھی سمد کا لفظ استعمال ہوتا تھا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اس کا بھی کوئی باپ نہیں ہے اور نہ وہ خود کسی کا باپ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے، اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، Who created God، اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو اس میں نے ٹیکنیکلی میتھمیٹیکلی اس چیز کو ڈسکس کیا کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ مان لیا جائے کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہے تو خدا کا بھی کوئی خالق ہوگا. حالانکہ یہ ڈیفینیشن غلط ہے. خالق کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کا کوئی خالق نہ ہو. اگر اس کا کوئی خالق ہوگا پھر خالق نہ ہوا وہ تو مخلوق ہوئی. اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے. تو میں نے اس میں ٹیکنیکلی بتایا تھا کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ بات مان لی جائے کہ اگر کسی ہر چیز کا کوئی کریٹر ہے تو اللہ کا کوئی کریٹر ہوگا، تو پھر جو اللہ کا کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، اور پھر جو وہ کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا. تو کیا یہ ایکویشن کہیں پہ رک سکتی ہے؟ تو یہ تو ساری فالس سٹیٹمنٹ ہو جائے گی. جبکہ دوسری طرف ریالٹی ہے کہ ہم موجود ہیں، مخلوق ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کو ریورس کرنے کے لیے اگر یہ مانا جائے کہ ہمارا کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، تو دوسری طرف تو آپ حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے. انفینٹ ہے. تا وقت کہ آپ کسی ایک کو ایسا نہ مان لیں کہ جس کا کوئی کریٹر نہ ہو، جہاں سے سب سٹارٹ ہوئے ہوں، تو سر وہی تو ہے لم یلد ولم یولد. میتھمیٹیکلی یہ سٹیٹمنٹ اسی وقت درست ہوگی جب کسی ایک کو ایسا ماننا پڑے کہ اس کا، ورنہ تو یہ شروع رکے گی نہیں. اسی لیے بخاری میں حدیث ہے کہ شیطان تو میں آ کے کہتا ہے کہ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ تم کہتے ہو اللہ نے. وہ کہتا ہے درختوں کو کس نے پیدا کیا؟ تم کہتے ہو اللہ نے. پھر وہ تم سے پوچھتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب وہ یہ کہے تو تم کہا کرو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہی بات کی ہے کہ اس کا تو کریٹر ہو نہیں سکتا. میتھمیٹیکلی یہ اسٹیٹمنٹ رانگ ہو جائے گی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ کی ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اس کے برابری کا نہیں ہے. یہ وہ ٹیسٹ ہے چوتھا جس پہ کوئی دنیا کا بندہ، کوئی کائنات کے بڑا سا بڑا انسان بھی پورا نہیں اتر سکتا کہ اس کی ٹکر کا کوئی ہو.
اس کی برابری کا کوئی ہو. کوئی کتنا بھی بڑا ہو مخلوق ہوگا. مخلوق ہے تو اس کے ساتھ نیند جڑی بھی ہوگی, مخلوق ہے تو اس کے ساتھ کھانے پینے کا محتاج ہوگا, مخلوق ہے تو وہ پیشاب کا محتاج ہوگا, اور سب سے بڑی محتاجی کہ اسے موت آ جائے گی, اور اللہ کو موت نہیں آتی. وہ الحی القیوم. وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامنے والا ہے. تو یہ سورہ اخلاص یونیک صورت ہے اس اعتبار سے, اسی لیے اسے کہا جاتا ہے ٹچ سٹون آف تھیالوجی. توحید کی کسوٹی ہے کہ اللہ یکتا ہے, وہ بے نیاز ہے, سب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں, اور نہ وہ کسی سے جنا گیا, نہ اس نے کسی کو جنا, اور اس کے ٹکر کا, اس کی ہمسری کا کوئی نہیں.